ایک چھوٹے سے قصبے میں زید نام کا لڑکا رہتا تھا۔ بچپن میں اس کا گھر بہت خوشحال تھا، لیکن جب پتا کا انتقال ہوا تو سب کچھ بدل گیا۔ ماں نے اسے پالنے کے لیے دن رات محنت کی۔ زید بڑا ہوا، پڑھائی کی، لیکن وقت کے ساتھ اس کا دل نماز سے دور ہو گیا۔ اب وہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا، ماں کی باتوں پر ہنستا اور کہتا، امی اب کون نماز سے زندگی بدلتی ہے؟ ماں ہر بار صرف مسکرا دیتی اور کہتی، بیٹا جب تو تھک جائے گا نماز تجھے سکون دے گی۔ وہ ہر رات اس کے لیے دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کے دل میں پھر سے ایمان کی روشنی بھر دے۔ مگر زید کو نماز سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا یہ سب بس پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ ایک دن زید کو ایک بڑے بزنس پروجیکٹ کا موقع ملا۔ اس نے قسم کھائی کہ اب زندگی سنبھل جائے گی، لیکن جب کام شروع ہوا تو ہر طرف مصیبتیں آنے لگیں۔ پیسے ڈوب گئے، دوست دھوکہ دے گئے۔ رات کو وہ تھک کر گھر آیا، اندھیرے کمرے میں ماں کے سجدے کی آواز سنائی دی۔ وہ دروازے پر رکا۔ ماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو تیرے گھر کا رستہ دکھا دے۔ اس رات زید کو نیند نہیں آئی، دل بے چین تھا۔ صبح جب وہ اٹھا، ماں مسجد جانے لگی۔ اس نے دیکھا ماں کے پیروں میں سوجن تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی، نماز نہیں چھوڑوں گی کیونکہ یہی میری طاقت ہے۔ زید چپ چاپ ان کے پیچھے مسجد تک گیا۔ پہلی بار اس نے اذان کو غور سے سنا، حی علی الفلاح۔ اس کے دل میں کچھ پگھلنے لگا۔ اگلی صبح اس نے ماں سے کہا، امی میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، دیکھا بیٹا، نماز بلاتی نہیں کھینچ لیتی ہے۔ جب زید نے پہلی بار سجدہ کیا تو دل سے نکلا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس ایک سجدے نے اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ اب زید ہر دن نماز پڑھنے لگا، کام میں برکت آنے لگی، کاروبار پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کہتا، مجھے اب سمجھ آیا، جب سجدہ سچا ہو تو نصیب جھک جاتا ہے۔ اس نے اپنی دکان کے باہر ایک بورڈ لگایا، یہاں ہر سودا اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ کچھ مہینے بعد ماں بیمار پڑ گئیں۔ زید ان کے پاس بیٹھا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا اب میں تھک گئی ہوں، پر تجھے دیکھ کر سکون ہے۔ زید نے کہا، امی اب میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، یہی تو میری نماز کا اثر تھا۔ جب ماں کا انتقال ہوا تو زید نے انہیں خود دفنایا۔ اس دن اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ تو نے میری ماں کی نمازوں سے مجھے پھر زندہ کر دیا۔ اب زید ہر دن مسجد میں نماز پڑھتا اور بچوں کو سکھاتا، نماز صرف فرض نہیں، رشتے کی ڈور ہے جو انسان اور اس کے رب کو جوڑتی ہے۔ سالوں بعد جب لوگ اس سے پوچھتے، زید بھائی آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ مسکرا کر کہتا، میری ماں کی نماز، جس نے مجھے گر کر بھی اٹھنا سکھایا۔ کچھ مہینوں بعد زید نے اپنے محلے میں ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا۔ وہاں وہ بچوں کو صرف پڑھائی نہیں بلکہ نماز کی اہمیت بھی سکھاتا تھا۔ جب بھی کوئی بچہ تھک جاتا یا کھیلنا چاہتا، وہ مسکرا کر کہتا، جاؤ پہلے وضو کرو پھر اللہ سے ملنے چلو۔ دھیرے دھیرے وہ جگہ پورے علاقے کا نور بن گئی۔ ماں کی چھوڑی ہوئی چپلیں اب بھی مدرسے کے ایک کونے میں رکھی تھیں۔ زید کہتا، یہی میری طاقت ہے کیونکہ ان پر میری ماں کی دعاؤں کے نشان ہیں۔ ایک دن ایک نوجوان زید کے پاس آیا اور بولا، بھائی میں بہت پریشان ہوں، ہر دروازہ بند ہے۔ زید نے مسکرا کر کہا، جب سب دروازے بند ہوں تو مسجد کا دروازہ کھول دو۔ اس لڑکے نے پوچھا، کیا وہاں سکون ملے گا؟ زید نے کہا، وہاں سکون نہیں، سہارا ملے گا، کیونکہ جب انسان سجدے میں جھکتا ہے
तो उसका रब उठ खड़ा होता है उसकी मदद के लिए। उस पल जैद को अपनी माँ के वो शब्द याद आए, नमाज बुलाती नहीं, खींच लेती। कुछ साल बीत गए। अब जैद बूढ़ा हो चुका था, मगर उसकी नमाज आज भी वैसी ही थी, सुकून से भरी, अश्कों से नम। हर फज्र के बाद वो मस्जिद के बाहर बैठता, बच्चों को कुरान पढ़ते देखता और कहता, यही मेरी माँ की सबसे बड़ी विरासत है, नमाज और इल्म। लोग जब उससे दुआ की फरमाइश करते तो वो बस इतना कहता, दुआ करने से पहले एक सजदा कर लो, क्योंकि जो सजदा करता है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। और उस दिन जब उसकी आंखें आखिरी बार बंद हुईं तो होठों पर वही कलमा था, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक करें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे ईमान, नमाज और एक नई दुआ के साथ, इंशाअल्लाह।